نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك للأم بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى في موضع آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. محترم معزز حاضرین جمعہ، سامعین سامعات، تمام تعریف، ہر قسم کی توصیف، عظمت، کبریائی، حمد و ثنا، ذکر و اذکار، ایثار، نظر، منت، نیاز، ساری عبادتیں، سارا ذکر، شکر، حمد، تسبیح، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کیونکہ کائنات کا تنہا خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، قادر مطلق بھی وہی ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم معزز حاضرین جمعہ، کافی وقت کے بعد میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور آج اس خطبے کے اندر جن چیزوں کو ہمیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ خطبہ ہے جس کو ذکر اللہ کے نام سے سورہ جمعہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اسی خطبہ سننے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اذان ہوتے ہی کاروبار کو بند کر دو۔ اگر تم نے اذان سے پہلے مسجد نہیں پہنچی ہے، ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے، ورنہ نیک متقی لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم جتنا جلدی ہو مسجد میں جمعہ کے اذان سے پہلے پہنچ جاؤ، اور جب لوگ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے وقت کی کہ کتنا دیر پہلے پہنچنا ہے، آپ اپنے وسعت کے مطابق پہنچ جائیں گے، اور پہنچ کر اللہ رب العالمین نے اذان سے پہلے ممبر پر امام کے آنے سے پہلے پہنچنے والوں کے لیے 5 قسم کے انعامات کو رکھا ہے، جن میں ایک انعام 100 اونٹ کی قربانی کے برابر ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں، اذان تو ہے 12 بجے، ہم 11:55 پہ پہنچ جائیں گے، اذان سے پہلے ہی مسجد پہنچنا ہے۔ کانسیپٹ دیکھیے کتنا غلط ہوتا جا رہا ہے امت مسلمہ کا۔ پہلے پہنچنے میں شرط ہے کہ لوگ مسجد میں پہنچے، جس قدر مقدر ان کی وہ سنت پڑھے، کیونکہ جمعہ سے پہلے نفلی نماز پڑھنے کی تعداد اور رکعت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کیا، عام کر دیا۔ بہت لوگ نفل کی دلچسپ رکھتے، لوگ بہت سارے لوگ طرح طرح سے کہیں گے مولوی صاحب مغرب بعد نفل ہے کہ نہیں عشاء، ارے تم کو اتنی دلچسپی نفل پڑھنے کا ہے تو جمعہ کے دن کیوں نہیں 10 بجے آ جاتے؟ پڑھو 12 بجے تو نفل، کتنا پڑھنا ہے؟ یا کوئی تخصیص نہیں، کوئی خاص نہیں ہے، جتنا آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے تک۔ یہاں ہم پڑھتے نہیں، آتے نہیں، اور جہاں نفل شریعت میں نہیں رکھا گیا تھا وہاں لوگوں نے خاص اپنی مرضی سے کر لیا، یعنی ایمان ہمارے سہولت اور مزاج کے مطابق ہونی چاہیے، ایسا ایمان کو ہم نے بنا لیا۔ اس لیے یہ مکر و فریب، مکاریاں
انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ کو فرض و سنت کے علاوہ نفل نماز سے محبت ہے تو پھر جمعہ کے دن پہنچے 10 بجے 9 بجے پہنچے، اور وہ کتنا پڑھنا ہے یا ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ یا وقت دیکھتے ہیں 59 میں لوگ آ کر کہتے ہیں آرام سے پلانے گئے تھے۔ کیوں؟ جس ملک میں انسان رہتا ہے وہاں کے جو قوانین ہوتے ہیں، وہاں کے جو ماحول و معاشرے ہوتے ہیں، ان کے اثرات مسلمانوں پر پڑنے لگتا ہے، کیونکہ یہ ماحول و معاشرہ بہت گندا ہو چکا ہے۔ ہم اور آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے جاؤ اور کارڈ بنا کے خالی جو ہے حاضری بنا کر کے آ جاؤ۔ اکثر اسکول کے ماسٹروں کو، کالج کے ماسٹروں کو یہی سب ذہن ہے۔ جتنے لوگ بھی منریگا وغیرہ میں کام کرتے ہیں ان کے دماغ میں یہ ڈالا جاتا ہے کچھ نہیں، کدال پکڑ کے کھڑا ہو جانا ہے، ایک بار صبح میں، پھر کام کرو مت کرو، پھر شام میں جاؤ آ جاؤ، تیری حاضری بن جائے گی۔ اس قسم کی ذہنیت کے ماحول میں رہتے رہتے ہم نے اسلام کو بھی ایسا سمجھ بیٹھا، ایسا نہیں۔ اس لیے اس خطبے کے اندر قرآن و حدیث کی بات ہوگی۔ اللہ نے کہا ذکر اللہ، قرآن و حدیث کی بات تھی۔ آج اس خطبے کے اندر جو مجھے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ بہت اہم بات ہے آج کے اس ماحول کے حساب سے، وہ اولاد کی تربیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اولاد دین اسلام سے محبت نہیں کر رہی ہے۔ جتنی محبت ہمارے دادے کو تھا اس کے مقابلے میں ہمارے باپ کو 5% کم ہوا، اور ہمارے باپ کے مقابلے میں 10% ہمیں کم ہوا، اور ہمارے مقابلے کے اندر ہماری اولاد کو لگتا اسلام سے محبت نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہے، مسجدوں سے محبت نہیں ہے، نہ محبت ہے، نہ ہم اپنے اولاد کو محبت دین کی تعلیم دیتے ہیں، محبت مساجد کی تعلیم دیتے ہیں، محبت قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے ہم اپنے بچوں کا وقت بھی نہیں نکالتے ہیں۔ آج جو ذہن ہمارا کیا ہے، جب کوئی کام دھام نہیں رہے گا تو 35 منٹ یا 40 منٹ بچوں کو نہیں نکالتے ہیں، 24 گھنٹے میں 40 منٹ۔ کیا آپ کے بچے آگے بڑھیں گے؟ صحابہ کرام صبح سے شام تک، صحابہ کے جو اولاد تھے، صحابہ نے اپنے اولاد کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تھا علم حدیث سیکھنے کے لیے، اور جب ان کے دروازے کے اوپر پہنچا تو دیکھا عبداللہ ابن مسعود گھر میں ہیں، تو عزت کا یہ حالت تھا، قدر کی یہ حالت تھی کہ آواز تک نہیں دیا، اور اس کے گھر کے دروازے کے دہلیز پر بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ کافی وقت گزرتا ہے، شام ہو جاتا ہے، کئی گھنٹے بیٹھ جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کب سے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا کہ بہت گھنٹے ہو گئے۔ کہا آواز کیوں نہیں دی؟ کہا کہ میرے آپ استاذ ہیں، مجھے حدیث کی تعلیم حاصل کرنا، میں کیسے آپ کو آواز دوں؟ یہ محبت تھی، تب جا کر کے وہ لوگ دنیا کے بادشاہ بنے، عجم کے بادشاہ بنے، عرب کے بادشاہ بنے۔ آج حالت کیا ہے کہ لوگ عالموں کے پاس بھی آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، 1 منٹ مسئلہ بات، یہ ٹائم نہیں ہے، لگتا ہے عالم کا غلام بیٹھا ہوا، ان کے ٹائم کے مطابق عالم چلتا رہے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں۔ اس لیے اولاد کی تربیت بالکل ضروری ہے، کیونکہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ نہ لڑکیوں کے پاس اسلام ہے، نہ لڑکوں کے پاس اسلام ہے۔ باپ مسجد میں آتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ رٹ لگاتے ہیں، تسبیح، پوچھیے کہ بیٹے کہاں ہے؟ نہیں مولوی صاحب معلوم نہیں کہاں گیا بیٹا۔ بیٹی آئی نماز کو، کیا مولوی صاحب بولتے ہیں آج کے بیٹا بیٹی بات سنتی؟ یہ نا امیدی آپ کے دل میں کیسے بڑھ گیا؟ کیوں آپ کا بات نہیں سنے گا؟ عورتیں نماز پڑھتی ہے، لوگ کہتے ہیں بات سنتی ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں سنتی ہے؟ خالی کھانا پکانے کی بات سنتی ہے۔ آپ علی النساء قوامون علی النساء ہیں، عورتوں پر حاکم ہیں، ہر جگہ آپ کی بات سنی جاتی ہے، عبادت میں نماز کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ یہ ساری غلطی آپ کے اندر ہے کہ وہ احساس اور وہ صلاحیت اور وہ تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہم بچے کو کیا کرتے ہیں؟ لے کر کے مسجد نہیں آتے۔ آپ ہی جتنے لوگ مسجد میں آئے، کسی کا بچہ ساتھ میں آیا؟ کیوں نہیں لے کر کے آپ آئے؟ غلطی ہماری ہے یا ان کی ہے؟ جمعہ کے دن اپنے بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر کے مسجد آنا چاہیے۔ اکیلے مسجد آنے کا تعلیم کس شریعت کے اندر ہے؟ آپ کی نفسیاتی شریعت میں ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کی جو اصلی شریعت ہے وہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ وہ شریعت کے اندر ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے گھر میں اٹھ کر اپنی بیویوں کے ساتھ غسل کیا کرتے تھے، ان کی بیویاں بھی غسل کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر آپ سنت بھی پڑھتے، پھر آپ تھوڑی دیر لیٹتے بھی تھے، اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ بیویوں سے وہ پہلے بات کرتے، ان کے مزاج کو فریش کرتے، ان کی نیند کو ختم کرتے، تب مسجد کے اندر جاتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بیویوں سے، فجر کی سنتوں کے بعد، نماز کے بعد نہیں، فجر کی سنتوں کے بعد بیویوں سے بات کرنا بھی سنت ہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ موبائل لے کے سوتے ہیں، 2 منٹ باقی ہے تو چھوڑ کے جیسا اٹھیں گے، گیٹ کھولیں گے، تالا بند کریں گے اور چلے جائیں گے۔ ایسی حالات ہماری نہیں تو ہم اپنی بیوی کا کیا اصلاح کر سکتے ہیں؟
بعض روایات کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز باجماعت امت کو پڑھانے کے بعد جب گھر میں جاتے تھے تو اپنی بیوی سے پوچھتے بھی تھے کہ فجر کے بعد کون کون سا ذکر کیا ہے، کون کون سی دعا پڑھی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تم اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ذکر اور دعا تو دور کی بات ہے۔ ہماری یہ حالت ہے۔ اولاد کی تربیت ضروری ہے، کیوں؟ اولاد کی تربیت اگر ہم کریں گے تو ہمارا مستقبل روشن ہے، مسجدیں آباد ہوگی، مسجدوں کی حفاظت ہوگی، دین اسلام کی حفاظت ہوگی۔ وہ سگنیچر کرنے سے، پیپر پر جھوٹ کا سگنیچر کرنے سے، تعداد دکھانے سے کہ بھائی 5 لاکھ مسلمان سگنیچر کر دیا، وقف بورڈ کی دولت بچ جائے گی، یہ مکاریت ہے۔ ایسی بات ہوتی کہ سگنیچر کرنے سے کہا کیوں؟ یہ بچپن سے ذہن کے اندر یہی بات ڈالا گیا ہے، ہاں کہ معین الدین چشتی معین الدین ایک بار سلام پھیرے تو 90,000 مسلمان ہو گئے۔ وہی ذہنیت، وہی گندگی دماغ میں بھرتے بھرتے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کاغذ پر سگنیچر کر دو سب کچھ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اے امت مسلمہ، وقف کی پراپرٹی کے ساتھ جتنا مسلمانوں نے بےایمانی شیطانی خود کیا ہے، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا ان کو ملنے والی ہے، لیکن ابھی بھی ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اپنی غلطی سے واپس آ جائے۔ چلو آج تک 100 سال میں ہم نے وقف کی دکانوں کو قبضہ کر کے دکان میں کرایہ نہیں دیا ہے، تو اب کم سے کم اللہ سے معافی مانگ لے اور عہد کر لے کہ اس مہینہ سے ہم ایماندار ہو جائیں گے۔ وہ ایمان، وہ قوت، وہ توبہ استغفار جب تک ذہن میں نہیں آئے گی، عذاب الہی سے ہم بچ نہیں سکتے۔ پہلے اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلطی کہاں کیا ہے۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کی دامن کو جھانکنا چاہیے تھا کہ ہم نے غلطی کہاں کیا، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کی مہم چلنا چاہیے کہ مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے کہ 70 سال تم نے بےایمانی کر لیا، 80 سال بےایمانی کر لیا، اللہ سے ڈر، توبہ کر لے، استغفار کر لے، ابھی بھی ایمانداری پہ آ جا۔ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس کے طرف دھیان نہیں ہے، اس کے طرف ذہن نہیں ہے، ہمیشہ ہر جگہ مکاریت کی چال چل رہی ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت کیجیے، مکاریت کی چال کو چھوڑ دیجیے۔ اولاد کی تربیت کے لیے ضروری کیا ہے؟ اچھی عورتوں کا دین کی بنیاد پر ذات پات کو چھوڑ کر، اچھے لڑکوں کا دین کی بنیاد پر ذات پات کو چھوڑ کر بغیر عمر کے انسان کو شادی کرنا چاہیے۔ اولاد کے لیے تربیت کی ضروری ہے کہ نوجوان لڑکا خود بھی اور اس کے ماں باپ خود بھی اپنے تمام نوجوان کی شادی 21 سے 25 کے درمیان کر دے۔ اگر 21 سے پہلے بھی کر دے تو اچھی بات ہے، کم از کم 25 سے پہلے اس امت کے بچوں کی شادی ہو جانی چاہیے، کیونکہ آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھا، دنیا کی سب سے بڑی اہم ذمہ داری تھی، اس کی شادی اللہ نے اپنی تربیت میں ان کی پرورش کیا تھا، ان کی شادی 25 سال میں ہو چکی تھی۔ یہ بہت انتہائی ہے۔ 24 سال میں عبداللہ کی شادی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے بنے۔ اگر وہ عبداللہ اگر انتظار کرتا 35 سال کا تو محمد پیدا کہاں ہوتے؟ غور کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، آپ نبی تھے، آپ سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ کسی کو نالج نہیں ہو سکتی ہے، آپ کی بیٹیوں سے زیادہ کوئی پاک بیٹی بھی زمین پہ نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے، اتنی پاکیزہ عورت ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی تربیت کے لیے محمد رسول اللہ کو جو حکم دیا تھا، ان کی شادی 17.5 سے 18 کے درمیان ہوئی۔ انتظار نہیں کیا گیا تھا، اور کن لڑکوں سے شادی ہوئی تھی؟ دین کی بنیاد پر علی کے پاس نہ گھر تھا، نہ دوار تھا، نہ مکان تھا، ایک ٹائم نہ کھلانے کا تھا، نہ پلنگ تھی، نہ بستر تھی، نہ تکیے، کچھ نہیں تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کمانے والا ہونا چاہیے، اچھا نوکری والا ہونا چاہیے۔ اولاد کی تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ کھیت، اور اللہ نے عورتوں کو سرزمین سے تعبیر کیا ہے، نساؤکم حرث لکم، کہا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے۔ کھیت اچھا رہے گا تو دھان پیدا ہوگا، سبزیاں پیدا ہوگا۔ کھیت میں پتھر رہے گا تو ببول پیدا ہوگا، کانٹے دار چیز پیدا ہوگا۔ کھیت کا مطلب کھیت ہوتا ہے، ہرس کا لفظ ہے۔ اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے، جب ہم اپنے وقت کے مطابق جب شادی کر لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ صحت مند بھی رہیں گے، میڈیکل اصول کے حساب سے ہماری تندرستی ہوگی۔ آج برا مت مانیے گا، ہندوستان کے مسلمانوں کی اولاد ہر 5 میں ایک انزائٹی کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ لکھ لیجئے، معاشرے کے اندر آپ کو آنے والے 10 سال میں آپ کے ماحول معاشرے کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا، ہر 5 بچے میں مسلمانوں کا ایک بیٹا، مسلمانوں کی 5 بیٹیوں میں ایک بیٹی انزائٹی، دماغی ڈسٹرب، شیزوفرینیا وغیرہ جیسی بیماریوں کے ہلاکت میں، ڈپریشن کی شکار ہوتے ہوئے اور طرح طرح کے دماغی ٹوگلوں پر پڑ چکا۔ لڑکا کا ذہن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتا ہے وہ ہنس رہا ہے، وہ خالی پانی چھو رہا، یہ کر رہا، وہ کر رہا، یہ سب بیماریاں ہیں دماغی۔
آخر وجہ کیا ہے؟ ان کے دماغ کیوں ہل کر رہے ہیں؟ ان کو سکون قلب، سکون تسکین کی چیزیں نہیں مل رہی ہے. ان کا دماغ ہمیشہ گھوم رہا ہے، چکریں کاٹ رہا ہے، سائڈ سوچ ہوتی جا رہا ہے. ان کے سماج کے اندر کیا ہے؟ باپ کے تعلق سے، ماں کے تعلق سے، بھائیوں کے تعلق سے غلط گمان پیدا ہو رہا ہے. یہ چیزیں کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اولاد کی صحیح وقت میں تربیت نہیں کرتے ہیں. اب شادی ہونے کے بعد، ان تمام اصول ہونے کے بعد، اولاد کے حق میں باپ سب سے پہلے دعا کرنے کی تعلیم سیکھ لے. آج اسی پر بات کروں گا. تربیت کی بہت لمبا پہلو ہے. بعد میں ایک مسلمان مرد پہلے اس بات کو جان لے کہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ اولاد کے زندگی کے ہر موڑ پر ہم ان کے لیے خاص دعا کریں، کیونکہ دعا عبادت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. جب ہتھیار صحیح ہوگا تب اولاد صحیح ہوگا. آج ہم جانور کے جیسا بچہ پیدا کرتے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد کوئی اس کے لیے دعا نہیں کرتے، رب سے جھکتے نہیں رب کے سامنے. کردار ہمارا ٹھیک نہیں ہے اور اولاد کے تعلق سے حق ادا نہیں کر رہے، ہم ظالم باپ بن چکے. شادی ہونے کے بعد انسان کو دعا کرنا چاہیے، اولاد کے سلسلے میں نہیں کہ اللہ تو مجھے اولاد دے. علماء سلف کے مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی انسان شادی کے بعد اگر یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اولاد دے، مجھے اولاد دے، تو وہ ظالم باپ ہے، کیونکہ اپنے بیٹوں اور اولاد کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. دعا کرنے میں یہ کرنا ہوگا رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو جو مجھے عطا کرنے والا ہے، لڑکا یا لڑکیاں، وہ تیرا اختیاری چیز ہے، ہم دونوں سے راضی ہیں، لیکن اس کو صالح بنا کر دنیا کے اندر بھیجنا. رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے رب تو اپنی جانب سے مجھے جو چیز عطا کرنے والا ہے، جو ذریت عطا کرنے والا ہے، اس کو پاکیزہ نیک صالح بنا کر کے بھیجنا. یہ پہلے دعا کرنا چاہیے. ہم کہاں دعا کرتے ہیں؟ ایک بار بھی دعا نہیں کرتے ہیں. چلیے یہاں آپ غلطی کر چکے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں. اب اولاد پیدا ہو گیا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اب کام کیا ہونا چاہیے؟ ان کو گڑیا لا کر کے دیں گے، کھلونے کے طور پر موبائل خرید کے دیتے ہیں. 1 سال کے بچے کے لیے لوگ موبائل خرید کے لا رہے ہیں. مولوی صاحب بچہ اس سے جب کھیلتا ہے تو چپ رہتا ہے، اس کی امی کو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. آج سے 20 سال پہلے دنیا کے اندر آپ کے عورتوں کو 1 سے 2 3 بچے، آج اس سے پہلے عورتوں کو 50 بچے 40 بچے. گھاس بھی کاٹنا تھا، چکیاں بھی چلانی تھی، آٹا بھی گودنا تھا، پیسنا بھی تھا، جانور کا خوراک بھی لانا تھا، جانور کی خوراک کو کاٹنا بھی تھا. یہ امت کی سارے مائیں، اسلاف کے پچھلے کی ساری عورتیں کے پاس ان کے بچے کیسے رہتے تھے؟ ان کی زندگیوں میں کیا تھا؟ ان کی نیت کے مطابق اولاد پیدا ہوتی تھی. جیسے نیت تھی ویسے ان کو پھل ملتا تھا. ان کا مزاج نیک تھا تو بچپن سے بتائے. آج لوگ کیا ہوتے ہیں صاحب جانتے نہیں، آج کا بچہ پیٹ سے موبائل چلانا جانتا ہے. سمجھ میں آتی؟ کتنی شرم کی بات ہے. ہم مسلمان ہو کے کتنی گندے لفظ استعمال کرتے ہیں. کیوں معلوم نہیں ہے؟ ماں کے پیٹ سے انسان کچھ نہیں جانتا ہے، جو نکلتا ہے وہ انجان، بغیر کوئی تعلیم کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی 11 پارہ کے حافظ تھے، فلاں پیر صاحب 17 پارہ کے حافظ تھے، فلاں پیر صاحب 18 کے تھے، فلاں سے. تو لوگ تو ہاں صحیح بات ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے تک کچھ لوگ جانتا ہوگا. تو اب کیا ہو گیا؟ پارے ختم ہو گئے. چکر وہی ہے، اب پارے ختم ہو گئے. قرآن کے پارے 17 18 ختم ہو گئے. اب آیا کہ نہیں بھائی آج کا بچہ جو ہے نا پیدائش سے پہلے لیپ ٹاپ چلانا جانتا ہے، موبائل چلانا جانتا ہے، یہ چلانا جانتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ جب تم کو اپنی ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے. وہ کچھ نہیں جانتا، وہ زیرو بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کی تربیت آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کے دماغ میں غلط چیز بچپن سے گھسا ہوا، وہ نکل نہیں رہا. پہلو بدل گیا ہے، پارے بدل کے موبائل پہ آ گیا. ایسا نہیں ہے. اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. بچوں کی جب پیدائش ہو تو ماں کیا کرتی ہے؟ ویڈیو بناتی ہے. پورے دوست کو پہنچ گیا. باپ بھی کہتا ویڈیو بھیج، پہلے ویڈیو چہرہ دیکھیں گے. بچوں کی پیدائش کے بعد نیک مائیں، نیک باپ کا سب سے پہلا الفاظ کیا ہونا چاہیے؟ جانکاری بھی نہیں ہے. امت کے 99% مسلمان حاجی کو بھی معلوم نہیں، پاجی کو بھی معلوم نہیں. بچوں کی پیدائش کے بعد نیک ماؤں کا یہ کام ہے، جب اپنی نظروں سے وہ اپنی بچی کو دیکھ لے، اب اس کا باپ اپنی بچی کو نظروں سے دیکھ لے تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھے. اور اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. سورہ البقرہ کی آل عمران کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ماں جو تھی، جس نے مریم کی تربیت کی تھی، جن کی وجہ سے مریم دنیا کی عظیم عورتوں میں ایک عورت بنی،
ان کے بدن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس مریم کی جو عظمت تھی، وہ نیکوکاری تھی، ان کی ماں کا مسئلہ تھا، ان کی ماں ویسی نیک عورت تھی۔ اسی لیے اللہ نے کہا قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ عمران کی عورت کہتی ہے کہ اللہ میں نے نظر مانی ہے اولاد کے سلسلے میں، منت ماں کی اولاد کے سلسلے میں سوچ پہلے ہی ہے کہ اولاد ہوگا تو مسجد کی خادم بنے گا، مسجد اقصی کا۔ ہم کہتے ہیں اولاد ہوگا تو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، تاکہ ہم مر جائیں گے تو آسمان تاکے گا، ہمارا جسم کو بھی نہیں چھوئے گا، جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے جمشید پور کے اندر ایک ماں انتقال کی ہے، بنگلور ہاسپٹل کے اندر، بیٹا امریکہ میں انجینئر ہے، ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ جنازہ کی نماز ہوتی کیسے، کیا کرنا پڑتا ہے۔ اب سوال پر سوال ہم سے ہو رہا ہے کہ میرے رکوع نہیں نہ ہوگا، سجدہ نہیں نہ ہوگا۔ ہم کہے کاہے کے لیے انجینئر ہو، پیشاب کر کے مر جاؤ تم، کون سی دعا پڑھنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، کیا امی کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کیا میرے ابو امی کو دیکھ سکتی ہیں؟ یہ پاگل پنی زندگی بھر تیرے ابو کی خدمت، یہ مرنے کا چہرہ بھی نہیں دیکھے گا۔ دنیا کے کائنات کے سارے غیر محرم مرد اس عورت کا چہرہ دیکھے اور شوہر بیوی کا چہرہ نہ دیکھے، کتنی بڑی حالت، اور کہنے کو انجینئر صاحب۔ ایسی تعلیم سے فائدہ کیا ہونے والا ہے، اور اس امت کو ہوا کیا فائدہ آج تک، یہ بھی غور کرنے کی چیز۔ اس لیے نیک ماؤں کا کام ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرے، وَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنم دینے کے بعد اس کی ماں نے سب سے پہلے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، خواہش تو لڑکی کی تھی، تو نے لڑکی عطا کر دیا، پھر بھی میں اس بات پر خوش ہوں، میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں۔ کیا سوچ تھی اس عورت کا، مریم کی ماں کا۔ اس سوچ آج مردوں میں آنا چاہیے اور عورتوں میں آنا چاہیے کہ وہ دعا کرتی ہے وَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ اس مریم کو، اور ابھی دیکھیے دودھ بھی نہیں پی ہے، لیکن سوچ کیا ہے وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس مریم سے جو آگے نسل چلے گا، دیکھیے ابھی سے سوچ میں بدلاؤ آ چکا ہے، مریم کو بھی اور پلس مریم کے نسل کو بھی۔ اے اللہ تو بچا دے کس سے، شیطان رجیم سے۔ یہ ان کی ماں کی دعاؤں کا یہ اثر تھا کہ مریم کی پاک دامنی اور مریم کے ساتھ جو نسل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہوا، ایسا سوچ دیکھیے۔ یہ سوچ ہمارے اندر آنا چاہیے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، اس سوچ کے ساتھ اولاد کی طرف پیدائش کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد یہ تو ہو گئی پیدائش کے بعد کی دعا۔ اب بچے بڑے ہوں گے تو باپ کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے بچے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دے، اور توحید کی تعلیم دینا ہی نہیں ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ کو سکھا دیتے ہیں بیٹا اللہ کہاں ہے، عرش پر۔ اب جتنے مہمان گیا، جتنے دوست گیا، ہاں کہے گا نام کیا بیٹا، ہاں اللہ کا عرش پر، لیکن میرا بیٹا کوئی معلوم اللہ عرش پر ہے۔ یہ دکھاوٹی، یہ فارمولیٹی کس کو سنا رہے ہو؟ ایک بچہ اللہ کو عرش پر مان لے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، توحید کا ایک حصہ ہے، اسی پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکمل توحید کی تعلیم دیتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے، اپنے آپ کو دعا کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے اولاد کے لیے بھی۔ توحید ایک ایسی چیز ہے جو مرنے دم تک قائم ہونا چاہیے، نہ معلوم توحید میں کب خلل آ جائے، کب سے کوئی بدعات کے چور دروازے گنڈوں کی راج چل رہی ہے، سماج مسلمان گنڈے کی راج چلا رہے ہیں، ان کی حرکت و سکنات کی وجہ سے ہماری جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ معلوم کس میں کہاں پر ہم کو پلا دے توحید کے خلاف آوازیں، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے انسان کو دعا کرنا چاہیے اپنے رب سے، اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی اور اپنے آپ کے لیے بھی، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا موحد جس کی توحید کا اعلان اللہ رب العالمین نے کہا۔ اس امت کو کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم توحید پر تھے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مشرکوں میں نہیں تھے۔ اتنی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کے گرانے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنا محتاط تھے کہ اپنے رب سے کہا کرتے تھے رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ ایسا موحد ابراہیم تھے، لیکن کیا تھا، محتاط تھا، اتنا ڈر اتنا تھا، خوف اتنا تھا اللہ کا اپنے لیے اور اپنے اولاد کے سلسلے میں کہ اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ سو ابراہیم کیا تھے کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، معاشرہ امن کا ہوگا، گلی امن کا ہوگا تو ہمارے بچے کی تربیت میں ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارا بچہ نیک ہوگا۔ جب سارے معاشرے کے لوگ ڈنکا بجانے والے ہوں گے ہمارے بچہ اس میں بگڑ سکتا ہے، سارے معاشرے کے لوگ توحید کے خلاف بات کرنے والا ہوگا تو ہمارا بچہ اکیلے توحید پر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے گلی کے لیے، اپنے سمجھ کے لیے، اپنے شہر کے لیے امن و سلامتی کی دعا کرنا چاہیے۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن کی تعلیم ہر میدان میں دیا اور کہا امن ہی سے دنیا قائم ہو سکتی ہے۔ آج جہاں جہاں بھی کتاب و سنت کی پیروی ہوگی امن انشاءاللہ ہوگا، جہاں جہاں کتاب و سنت کی پیروی نہیں ہوگی دنیا فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ آج جو دنیا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ملکوں کے جو حالات ہیں،
بڑے بڑے مسلم ملکوں کے جو حالات ہیں، ان پر جو بھی فتنے آ چکے ہیں، جو بھی مصیبتیں آ رہی ہے، یہ پہلے کے ماضی کے زمانے میں ان کے آبا و اجداد نے، ان لوگوں نے سنت رسول کو پاؤں سے رودا تھا، مسجد کی عظمت کو ختم کر دیا تھا۔ یہی وہ فلسطین ہے جس فلسطین میں کتاب و سنت کی مسجدوں کے آج سے 10 سال پہلے لوگوں نے، مسلمانوں نے اپنے پاؤں سے توڑا ہے۔ مسجد ابن تیمیہ جیسی مسجدوں کو شہید کر دیا ہے، توڑ کے ملیاں مٹ کر دیا۔ یہ سارے کارنامے اسرائیل نے نہیں کیا، یہ سارے کارنامے مسلمانوں آپسی مخالفت کی وجہ سے کیا تھا۔ مسجد اللہ کا گھر تھا، کیا ضرورت تھی مسجد ابن تیمیہ کو توڑنے کی؟ ان کی ساری لائبریریوں کو جلا دی گئی تھی، کیا ضرورت تھی؟ اس کتاب سے کون سی اس کو نفرت تھی؟ یہ ماضی کے گناہوں کی سزائیں آج دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے ایسی ایسی گناہ کیا ہے جس کو گنایا نہیں جا سکتا ہے جمعہ کے خطبے کے اندر۔ دل کانپتا ہے ان کی گناہوں کو دیکھ کر کے کہ ایک مسلمان اتنی گندی حرکت کیسے کر سکتا تھا۔ ارے قرآن نہیں پڑھو گے تو مت پڑھو، لیکن اس کو کھوارا پھینکنے کی ضرورت کیا؟ پڑھنے والے کو تو دے دو، کم سے کم دل سے قبول تو کرو، عظمت تو کرو، کہو تو حدیثی کتاب ہے، اس پر انگلی اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے انسان کو اپنے شہر اپنے کو سلام دے کے دعا کرنا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام والتسلیم نے کیا کہا؟ وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ دعا پہ غور کیجیے، کرنے والا کون؟ ابراہیم ہے۔ اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ احتیاط، محتاط، اللہ کا خوف، ڈر کتنا ہے ابراہیم کے پاس۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھ کو اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچنے کی توفیق دے دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کی دعا تھی اپنی اولاد کے حق میں۔ کیا آپ نے یہ دعا کی اپنے اولاد کے حق میں؟ آپ اپنے ہاتھوں سے تعویذ پہناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے گھنٹے پہناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے میلہ کے اندر بھیج دیتے ہو۔ ابھی پوجا پاٹ دسہرا چل رہا، کتنے لوگ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بیویوں کو جان بوجھ کر بھیجیں گے جہاں مٹھائی لے کے جاتے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام والتسلیم ڈانٹنے کے ساتھ، روکنے کے ساتھ، منع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے بھی اپنا رو رہے ہیں، اپنے رب سے بھی اپنا ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا کرم ہوگا، تو چاہے گا تو مجھے ہدایت پر قائم رکھ سکتا ہے، اے اللہ تو چاہے گا تو مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی تو کوئی عبادت سے بچنے کی توفیق دے سکتا ہے، اللہ تو اس کو قائم رکھنا۔ یہ باپ کا حق ہے اپنے اولاد کے سلسلے میں۔ کیا آپ نے حق ادا کیا ہے؟ تیسری دعا کیا کرنا اولاد کے سلسلے میں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ابراہیم علیہ السلام والتسلیم دعا کر رہے کہ اے اللہ ہم کو بھی اور میرے بیٹے اسماعیل کو تو اپنے لیے فرما بردار بنا لے، مسلمان بنا لے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان سوچو، کبھی تم نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے، میری اولاد کو تو اپنا فرما بردار بنا لے؟ جب اللہ سے ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں کہ میری اولاد فرما بردار بنے تو اولاد کیا ہوگا؟ فیصلہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ آپ باپ تھے، مٹھائیاں لا کر کے دی، گڑیاں لا کر کے دی، سب کچھ لا کر کے دی، کیا آپ نے اپنے رب سے مانگا کہ اللہ یہ اولاد کو تو اپنا فرما بردار بنا لینا، فرما برداری پر قائم رکھنا؟ ہم نے دعا نہیں کیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ اسماعیل ہی نہیں، اب اسماعیل جوان ہونے والا ہے، ان کی نسلیں بھی چلے گی، اے اللہ ان کے نسل کو بھی تو اپنے لیے فرما بردار بنانا، ایک گروہ کو فرما بردار بنانا۔ تو ابراہیم کی دعا تھی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا کی، قبول ہوا۔ کیوں قبول ہوا؟ کیوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دعا کر رہے تھے؟ ان سے پہلے دنیا کے اندر اس نے ایک عظیم بڑا کام کیا تھا۔ کیا کام کیا تھا؟ مسجد حرام کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ ان کے بیٹے پتھر اپنے باپ کے مستری کے ساتھ وہ کلی کا کام کر رہے تھے، پتھر اور پتھر رکھ رہے تھے، اللہ کے لیے وہ توحید، وہ وحدانیت، وہ کعبہ کو بنایا تھا اس نے۔ آج کیا کرتے ہیں؟ نہ ہم مسجد کو بناتے ہیں، نہ مسجد میں جھاڑو لگاتے ہیں، نہ مسجدوں سے نفرت ہے، نہ مسجدوں سے محبت ہمارے اندر آیا ہے، نہ مسجدوں کی پر اچھی نگاہ رکھتے ہیں۔ آج کتنے بدخل اور بد کردار ہم مسلمان ہیں، تیری دعا قبول کیسے ہوگی؟ حدیث کے اندر ہے، بخاری کے اندر، کہ ایک شخص جو صبح سویرے صرف نماز نہیں، بھئی نماز پڑھ کے تو گیا، سنت بھی پڑھ کے گیا، گھر جاتا ہے، لیکن سورج نکلنے کے بعد ایک بار جو صبح میں آتا ہے اس نیت سے کہ جا کر کے دیکھوں کہ مسجد کو ایک بار دیکھ لیتا ہوں، کہاں لائٹ بند ہے، کہاں لائٹ چلا ہوا ہے، کہاں گیٹ کھلی ہوئی ہے، مسجد کی حفاظت کے سلسلے میں وہ آتا ہے، اور صبح میں دیکھ کر کے جاتا ہے تو شام تک ان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ دنیا کے فقیروں کو، پیروں کو، جھوٹوں کو، مکاروں کو تم ڈیلی کہتے ہو، 5 روپیہ دیتے ہو 8 آنا 4 دکان پر کہ تو دعا کیجیے گا، اسی بے نمازی کو دعا کی اپیل کرتے ہو، اسی مکاروں فریب کو اپیل کرتے ہو۔ اس کی تم کو فکر آ گئی، اور ایسا نہیں ہوتا کہ صبح میں آتے اور مسجدوں کو دیکھتے تو شام تک تیرے حق میں فرشتے دعا کرتے، ان کی دعا قبول ہوتی، مکار کی دعا قبول ہوگا؟ دعاؤں کی اگر ضرورت ہے، آؤ صبح میں مسجد کو دیکھو، عادت ڈالو زندگی کے اندر، شام میں آؤ مسجد کو دیکھو، کاروبار بند کرتے ہوئے مسجد پہ آؤ، نگاہ دیکھو، کہیں جھول نظر آئے تو جھول جھاڑ دینا، کہیں مغرب کے جانا ہے تو جھاڑ دینا، موذنی کا کام تھوڑی نہ ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کو کہا، اسماعیل ان ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین،
اے باپ بیٹے ابراہیم و اسماعیل، خانہ کعبہ کی تعمیر تو ہو گیا، لیکن ان کو اپنے میرے گھر کو دونوں باپ بیٹا مل کے صاف کرتے رہنا۔ اتنا بڑا رسول اعظم پیغمبر مسجد کو صاف کیا، اپنی عظمت کو بڑھایا۔ تم کتنے مسلمان اچھے ہو کہ تم کو مسجد کی صاف کرنے کو تم گھٹیا کام سمجھتے ہو؟ تجھے اپنی عزت کی فکر نہیں، اپنی عظمت کی فکر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا قبول ہو گئی، اس لیے قیامت تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ دعا من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اللہ ان کی ذریت میں ایک ایسا گروہ پیدا کرنا، اسماعیل کی ذریت میں، جو تیرے لیے فرما بردار بنے۔ یہ دعا قبول ہوا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسماعیل کے خاندان میں آخر نبی بن کر کے آئے، اور اس امت کے اندر جو قیامت کے بڑے بڑے آثار آپ سنتے ہیں، جو قرب قیامت کے بڑے برائی نشانیوں میں اس امت کے اندر ایک شخص پیدا ہونے والا ہے، جس کو عام لفظ میں لوگ امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں۔ امام مہدی بھی اسی اسماعیل کے خاندان چلتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر اس کے خاندان میں حضرت حسن کے خاندان سے ہوگا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی شناخت کریں گے۔ یہ دعاؤں کا اثر تھا۔ آج ہم کیسے باپ ہیں جو اپنے اولاد کے حق میں دعا نہیں کرتے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دعا کر رہے ہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہم کو اور ہمارے بیٹوں کو عبادت کا طریقہ سکھا دے۔ کہاں ہم دعا کرتے ہیں بیٹوں کے لیے کہ اللہ ہمارا بیٹا عبادت کا طریقہ سیکھ لے؟ نہ خود سے تعلیم دیتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے دل کو مائل کرتے۔ ہم کو تو غرور ہے کہ ہم نماز ٹھیک پڑھتے ہیں، بس ہم وضو کرتے ٹھیک ہے، ہمارا نماز بالکل صحیح ہے، ہم زکوٰۃ جو دیتے ہیں بالکل صحیح ہے، ہم سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں۔ ہم نے ایک مسلمان یہ غرور گھمنڈ آ چکا ہے، پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اولاد کے سلسلے میں دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ابراہیم اپنے رب سے اپنی نماز کی استقامت پر دعا کر رہے ہیں۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کی استقامت پر دعا کر رہے ہیں۔ اور ایسا پیغمبر ہے، ایسا ان کی اولاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تعریف و توصیف کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ سورہ مریم کے اندر ہے۔ اسماعیل کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسماعیل وہ پیغمبر ہے، اس اسماعیل کو اپنی کتاب قرآن میں یاد کرو اس امت کی نصیحت کے لیے کہ وعدے کے وہ سچے بھی نبی تھے اور رسول النبی بھی تھے، اور اپنے اہل و عیال کو زکوٰۃ نماز پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ابراہیم خود نماز پڑھتے تھے، نماز کی دعا کیا کہ اللہ مرنے دم تک نماز پر قائم رکھنا، میرے بیٹے اسماعیل و اسحاق کو قائم رکھنا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اسماعیل اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ جب ہمیں مسجدوں سے محبت نہیں، نماز سے خود محبت نہیں، 80 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، ابھی تک ہم خود نماز کے پابند نہیں ہوئے، نماز قائم کرنے والے نہ بنے، تو یہ زبان سے کہاں نکلے گا کہ میرا بیٹا پوتا بھی نمازی بنے؟ یہ نکلنے والا کہاں ہے؟ اور جمعہ کو مولوی صاحب کی بات سن کے آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، اے اللہ میرے بیٹوں کو نمازی بنا دے۔ تو یہ جھوٹ نہ ہو جائے گا؟ بنے نہیں ہو، دعا کر رہے ہیں۔ نمازی بننا ہوگا، اپنے توفیق مانگنا ہوگا کہ اے اللہ آج کی تاریخ سے میں توبہ کرتا ہوں، آج کی تاریخ سے میں استغفار کرتا ہوں، انشاءاللہ میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے دن سے میں نماز پڑھوں گا۔ اے اللہ اب تو مجھے صلاحیت دے، تو مجھے ہدایت دے، اے اللہ تو میرے ہدایت پر قائم رکھنا کہ مجھے مرنے دم تک نماز قائم کرنے والا بنا دے، توفیق دے۔ اور اے اللہ اب میں جا کے اپنے گھر پر دعوت کا کام کروں گا، اپنے بیٹوں کو سمجھاؤں گا، مسجد پکڑ کے لاؤں گا۔ اے اللہ میرے اس اولاد کو بھی تو نماز کی طرف مائل کر دے، نماز کی توفیق دے دے، اور ان کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ایسا خوش اخلاق کے ساتھ، ایسا خالص ذہن کے ساتھ اگر دعا کریں گے تو دعا اصل انداز میں ہوگا۔ ربنا وتقبل دعا، اے رب تو دعا قبول کر۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اولاد کے سلسلے میں دعا کیا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے، اے اللہ تیرے نعمت جو مجھ پر تو نے عطا کر دیا ہے، نعمت اسلام، نعمت دین، نعمت توحید، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ یہ توحید بڑی نعمت ہے، شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو چنا، مسجد میں لے آیا، نہ معلوم تمہارا سجدے، تمہارے درد کہاں بھٹکتے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ بلڈنگ کوئی نعمت نہیں، کھانا کوئی نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت ہے توحید، اور سب سے بڑی نعمت ہے اسلام۔ مسجد کے اندر اللہ نے آپ کو توفیق دے آنے کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ نعمت اسلام جو تو نے مجھے عطا کیا، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ میرے بوڑھے باپ کو اسلام کے اندر داخل کر دیا، میں اس کا بھی شکر گزار ہوں۔ اے اللہ جب تو یہ کام کر سکتا ہے کہ مجھے توحید پر لا سکتا ہے، مجھے اسلام سے سرفراز کر سکتا ہے، میرے باپ کو دین کے اندر داخل کر سکتا ہے، تو اللہ تو اس بات کی مجھے توفیق دے دے کہ اللہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری ذریت کی بھی اصلاح کر دے۔ اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا کرو اللہ رب العالمین سے۔ ایک اور دعا ہے
اور بھی بہت ساری دعائیں پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اور ایک دعا ہے. دعا کرنا چاہیے مسلمانوں کو. اللہ نے کہا مومنین کی صفت ہے, خوبی میں شامل ہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. کہ اللہ جب تو نے مجھے لڑکا عطا کر دیا ہے تو یہ لڑکا کو شیطان نہ بنانا, اے اللہ میری بیوی کو شیطان نہ بنانا, اے اللہ جو کچھ تو نے عطا کر دیا میں اس پر خوش ہوں, لیکن اے اللہ تجھ سے ایک مانگتا ہوں, تجھ سے ایک میری مراد ہے کہ اللہ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, سکون والا بنا دے, اور تو ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو متقیوں کا امام بنا دے. باپ کے اوپر یہ حق ہے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ دعا کرے. ان کے بعد پھر انشاءاللہ تربیت کی اور بہت ساری باتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے اگر چاہا تو انشاءاللہ ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت سے محبت کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ ہم میں سے جو مسلمان ہیں اللہ اور جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. جن کے جو جائز مقاصد ہے کامیابی عطا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں اس کو شفاء کلیہ عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین.